بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، دین اسلام کا ابتدائی دور جب ہمارے پیارے پیارے نبی، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ دور سخت آزمائش کا دور تھا۔ اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا۔ کفار مکہ اسلام کی مخالفت میں اکٹھے ہو کر کھڑے تھے۔ اس وقت میں ایک دور ایسا آیا کہ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ایک غار میں تشریف لے گئے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے کہ ایک روز مکہ مکرمہ کے ایک بڑے کافر عبداللہ بن جدعان کا ایک غلام بکریاں چراتے چراتے اس غار کی طرف نکل آیا۔ محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو پکار کر فرمایا، یا راعی حل من لبن، اے بکریاں چرانے والے تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ غلام نے عرض کیا، جی ہاں ایک بکری ہے، اس میں میرا کھانا ہے، یعنی میں غلام ہوں، ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں، ان میں ایک بکری کا دودھ میرے لیے مقرر ہے، چاہیں تو اپنے حصے کا دودھ آپ کے لیے اثار کر سکتا ہوں۔ پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بکری لے آؤ۔ غلام بکری لے کر حاضر ہوا۔ معجزات والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لیا، اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا، پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر دودھ نکالا، پھر بھر گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرمایا، انہوں نے بھی جی بھر کے دودھ پیا۔ آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بکری کا دودھ نکالا، پیالہ بھرا اور اس غلام کو عطا فرما دیا۔ اس غلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ 3 لوگوں نے اپنی حاجت کے مطابق دودھ پی لیا، اس کے باوجود بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، گویا ان میں سے دودھ نکالا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ معجزہ دکھانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حل لک فی الاسلام، یعنی اے غلام کیا اسلام قبول کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نور برساتا چہرہ، خوبصورت ادائیں، پھر یہ معجزہ، یہ سب دیکھ کر وہ غلام عاشق تو پہلے ہی ہو چکا ہوگا، اب اسلام کی دعوت سنی تو فوراً آگے بڑھا اور محبوب رب سردار عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ عزیزان محترم، چونکہ کفار مکہ اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، لہذا حکمت کے پیکر
سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم عاشق رسول کو فی الحال ایمان چھپائے رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ غلام حکم مصطفیٰ پر لبیک کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ خوش نصیب غلام جو غلامی مصطفیٰ میں آ کر ہم غلاموں کی سرداری کا تاج سر پر سجا چکے تھے، جب یہ اپنے دنیاوی مالک کے گھر پہنچے تو ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی۔ بکریاں تو پہلے بھی چرایا کرتے تھے، مگر آج یہ بکریاں چہرائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آئی تھیں۔ آج ان بکریوں کو خدمت مصطفیٰ کا شرف نصیب ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے حیرت انگیز طور پر آج بکریوں کا دودھ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ مالک نے، گھر والوں نے جب دودھ کی یہ زیادتی دیکھی تو غلام سے کہنے لگے، اے غلام، آج تو بہت اچھی چراگاہ گیا تھا، آئندہ سے وہیں جانا کرنا۔ عاشق کو اور کیا چاہیے تھا؟ محبوب کا دیدار۔ دل یہ کہتا ہے وہ غلام جو آج چہرائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آئے تھے، ان کا دل تو پہلے ہی مچل رہا ہوگا، وہ تو پہلے ہی سوچتے ہوں گے کہ دیدار مصطفیٰ کا پھر سے کوئی اور بہانہ بن جائے۔ سبحان اللہ، محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نے بہانہ بھی بنا دیا۔ یوں لگتا ہے کہ اپنے مالک کی یہ بات سن کر اس عظیم عاشق رسول کا دل مچل گیا ہوگا، صبح ہونے کا انتظار شروع ہو گیا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی، کب میں دوبارہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا۔ انہوں نے یہ رات کیسے گزاری ہوگی؟ انتظار کی راتیں یوں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں۔ شاید یہ عاشق رسول رات بھر یاد مصطفیٰ میں مچلتے رہے ہوں گے، شاید رات بھر نیند بھی نہ آئی ہوگی۔ کبھی چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے آتا ہوگا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں کی مہک محسوس کرتے ہوں گے، کبھی اپنا کلمہ پڑھنا یاد آتا ہوگا تو اپنے نصیب کی معراج پر جھوم جاتے ہوں گے۔ نہ جانے یہ رات کیسے کٹی ہوگی۔ رات جیسے گزری سو گزری، صبح ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام نے بکریاں لیں، غار کے قریب پہنچ گئے۔ محبوب ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے، دین کی باتیں سیکھتے رہے۔ شام ہوئی، گھر واپس آئے، پھر اگلی صبح کا انتظار شروع ہو گیا۔ اللہ اللہ، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ دوسری رات بھی جیسے کٹی سو کٹی، صبح کو پھر حاضر ہوئے۔ 3 دن تو یوں آرام سے گزر گئے، مگر عشق، اور وہ بھی عشق مصطفیٰ، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ عشق امتحان لیتا ہے، عشق میں عاشق کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اس عظیم عاشق رسول کا بھی اب امتحان ہونا تھا۔ 3 دن آرام سے گزرے، محبوب اکبر کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ رہا۔ چوتھے دن محبوب کا یہ وصل و ہجر و فراق میں تبدیل ہو گیا۔
ایمان لانے کے چوتھے دن سے امتحان شروع ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ مکہ کا فرعون یعنی ابو جہل ایک روز عبداللہ بن جدعان یعنی کہ عاشق رسول غلام کے دنیاوی آقا کی گلی سے گزرا۔ اس نے بکریوں کو دیکھا تو حیران ہو کر بولا، بڑی صحت مند بکریاں ہیں، دودھ بھی کافی اترا ہوا ہے۔ اسے بتایا گیا پہلے ایسا نہیں تھا، 3 دن ہوئے بکریوں کا دودھ حیرت انگیز طور پر بڑھ گیا ہے۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ ابو جہل نے یہ بات سنی تو فوراً بولا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا غلام جو بکریاں چراتا ہے اسے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یوں اچانک بکریوں کا دودھ بھر جانے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ یہ بکریاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ ابو جہل بدبخت کو ایسا یقین تھا، ابو جہل جانتا تھا کہ یوں اچانک بکریوں کا دودھ بھر جانا ہو نہ ہو یہ کوئی معجزہ ہے، اور صرف ایک ہی ہیں جو یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں، اور وہ ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ابو جہل کی بدبختی، ضد اور ہٹ درمی دیکھیے، اتنا یقین ہونے کے باوجود بھی اس بدبخت کا انجام ایسا اس نے کیا کلمہ نہ پڑھ سکا، کلمہ نصیب نہ ہو سکا۔ خیر عبداللہ بن جدعان بھی کافر تھا، ابو جہل کی باتوں میں آ کر اس نے عاشق رسول غلام کو غار کے قریب بکریاں لے جانے سے منع کر دیا۔ غلام تھے، بات نہ مانتے تو کیا کرتے، نہ چاہتے ہوئے بھی بات ماننی ہی پڑی۔ اب شفیق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، سچے عاشق رسول کے سامنے ہجر و فراق کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ پہلے دن بھر دیدار کے جام پیا کرتے تھے، آس ہوتی تھی کہ کب صبح ہوگی پھر حاضر ہو جاؤں گا، پھر شربت دید سے آنکھیں ٹھنڈی کر لوں گا، مگر اب تو فی الحال یہ آس بھی ختم ہو گئی۔ اے عاشقان رسول، ابھی تو یہ صرف ہجر و فراق ہے، ابھی تو صرف محبوب سے دوری ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا آسان بات نہیں، امتحان لیے جاتے ہیں، سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ عظیم عاشق رسول جو شہرائے مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، عاشق بن گئے تھے، اب ان کا امتحان ہونا تھا۔ چنانچہ امتحان کے دن یوں شروع ہوئے کہ ایک دن یہ عاشق رسول حرم پاک میں گئے، وہاں چند کافر بھی موجود تھے، مگر ان کی نگاہ نہ پڑی، یہ سمجھے میں اکیلا ہی ہوں۔ وہاں کافروں کے جھوٹے خدا رکھے تھے، انہیں دیکھ کر جذبہ ایمانی جوش میں آیا اور ان عاشق رسول نے جھوٹے خداؤں پر تھوک پھینک کر کہا، نامراد ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے میں اکیلا ہوں، اس لیے یہ کام کر دیا، لیکن جب کافروں کو دیکھا تو جلدی جلدی یہاں سے چلے گئے۔ کافر سارا معاملہ دیکھ چکے تھے، وہ بھی پیچھے آئے۔ عبداللہ بن جدعان جو ایک عاشق رسول کا دنیاوی مالک اور بڑا کافر تھا، اس کے گھر پہنچے، اسے تمام ماجرا بتایا تو اس بدبخت کافر نے اپنے غلام یعنی حقیقی عاشق رسول کا ہاتھ
ابو جہل اور امیہ بن خلف کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا یہ تمہارا ہے، یعنی اب سے یہ تمہارا غلام ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اب ذرا دل تھام کر ظلم و ستم کی دل ہلا دینے والی داستان سنیے اور دیکھیے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل بھی کافر، امیہ بن خلف بھی کافر، اور دونوں ہی انتہا کے ظالم و جابر۔ ان دونوں نے اس عظیم عاشق رسول کا ہاتھ پکڑا، مکہ پاک کے صحرا میں لے گئے، عاشق رسول کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، سینے پر پتھر رکھ دیا اور بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو۔ ایک طرف کفر ہے، ظلم ہے، ستم ہے، اور دوسری طرف عشق رسول ہے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف اگر کافر و ظالم تھے تو سامنے بھی استقامت کا پہاڑ تھا۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف سمجھے کہ ظلم و ستم برداشت نہ کر کے یہ عاشق رسول اپنے عشق سے پیچھے ہٹ جائیں گے، مگر انہیں معلوم نہ تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ وہ عظیم عاشق رسول ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف نے حرب آزمانا شروع کیے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیے۔ استقامت کے یہ پہاڑ، یہ عظیم عاشق رسول ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ابو جہل اور ابو امیہ بن خلف انہیں لوہے کا لباس پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیتے، دھوپ کی گرمی سے لوہے کا لباس گرم ہو جاتا، اس کی تپش سے جسم میں مبارک جھلس جاتا، چربی پگھلنے لگتی، مگر قربان جائیے اس عظیم عاشق رسول کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کافر ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے، وہ اس عظیم عاشق رسول کو معاذ اللہ مکہ مکرمہ کی گلیوں اور چوکوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر بھی ان کی زبان پر ایک ہی جملہ رہتا، اللہ احد، اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عزیزان محترم، غور فرمائیے، ان تکلیفوں کا حال سن لینا، پڑھ لینا بہت آسان ہے، ہمت تو ان کی ہے جو یہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ ہم آرام میں ہیں، کوئی ہمیں ستاتا نہیں ہے، کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، بجلی لگی ہوئی ہے، پنکھے اے سی چلتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، اس کے باوجود ذکر اللہ ہماری زبان پر نہیں آتا۔ اگر تسبیح ہاتھ میں پکڑ بھی لیتے ہیں تو تھوڑی دیر ذکر کر کے تھک جاتے ہیں۔ فرض نمازوں میں کوتاہیاں ہیں،
لاکھوں کروڑوں مسلمان تو وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے، نماز کے بعد چند منٹ بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے کا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ذکر تو وہ تھا جو یہ عظیم عاشق رسول مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کر رہے تھے۔ خیر، کئی دنوں تک معاملہ یوں ہی چلتا رہا، کافر ظلم پر ظلم آزماتے گئے، اور یہ عظیم عاشق رسول استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے واپس تشریف لا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے عاشق کو ان تکالیف سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ امت سے محبت فرمانے والے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان عاشق رسول کو دیکھا، دل مبارک پر کیسا غم طاری ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ تو وہ آقا ہیں جو اپنے امتیوں کو معمولی تکلیف میں دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بیان فرمایا ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، وہ نبی جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ عزیزان محترم، رحمت فرمانے والے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے امت سے اس قدر پیار فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کو مصیبتوں کے شکنجے میں دیکھا، دل پر غم طاری ہو گیا، مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، لیکن امتحان کا وقت تھا اور امتحان میں صبر ہی کیا جاتا ہے۔ آخر ان عاشق رسول کی آزمائش کا وقت ختم ہوا، یہ اپنے عشق کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ہوا یوں کہ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش کسی طرح اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ آقا کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواہش سنی تو جلدی سے گئے، بھاری قیمت ادا کی اور اس عظیم عاشق رسول کو خرید کر فوراً ہی آزاد کر دیا، اور پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، کیا آپ کو معلوم ہے یہ عظیم عاشق رسول کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں، ہم غلاموں کے سردار، ہر عاشق رسول کی آنکھوں کے تارے، مشہور عاشق رسول، معزن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔